Assalamu alaikum. I request Muhammad Hanzala Wastani to please start the session with recitation of Quran. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين. لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون وما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين صدق الله العظيم. We have our chairperson on the dais. I request Dr. Azhar Sir Dean to kindly felicitate Maulana Huzaifa Wastani. This batch is being lucky enough to interact with the atlas of our institute, the one who is bearing the pressure of this institute on his shoulders, Maulana Huzaifa Wastani sir, to interact for the third time in the 1 year or since the commencement of your batch. I request Maulana sir to kindly take the mic for a few words of his speech followed by dua. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وحبيب رب العالمين محمد وعلى آله وأصحابه ومن هدى بهديه إلى يوم الدين. قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد والفرقان الحميد. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. وقال النبي صلى الله عليه وسلم خير الناس أنفعهم للناس. فرسٹ ایئر کے ہمارے اسٹوڈنٹس اور ٹیچرز، پروفیسرز اور ڈیسک پر جو گیسٹ اور مہمان ہیں، ہم اللہ کا جتنا بھی شکر ادا کرے کم ہے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں انسان بنا کر اس دنیا میں بھیجا. آپ ماشاءاللہ بایولوجی پڑھتے ہیں اور نیٹ کی تیاری میں بایولوجی کو بہت امپورٹنٹ ہے. بہت ساری آپ بایولوجی کی ڈیٹیل پڑھ کر آئے ہوں گے، جس میں آپ نے پڑھا ہوگا کہ روئے زمین پر کتنی مخلوق ہے. آج تک کہ انسان اتنی ایڈوانس ٹیکنالوجی کے باوجود بھی اس کو پورے طور پر جان نہیں سکا، مگر ان سب میں سب سے اسمارٹ اور سب سے خوبصورت اور سب سے بہترین اگر کوئی مخلوق ہے، کوئی کریشن ہے اللہ کا، تو وہ کون ہے؟ ہیومن بینگ، حضرت انسان. قرآن کریم نے اس کو بیان کیا والتین والزیتون وطور سینین وهذا البلد الامین لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، کہ ہم نے انسان کو بہترین ڈھانچے میں پیدا کیا. ہر انسان خوبصورت، وہ میک اپ کر کر زیادہ خوبصورت بننا چاہے وہ ایک الگ بات ہے،
لیکن ہر انسان خوبصورت ہے. ہر انسان کے خوبصورت ہونے کا مطلب کیا ہے کہ کریٹر نے، اللہ نے، خالق اور مالک نے اسے ایسا بنایا ہے کہ بڑی آسانی سے انسان اپنے کام اور اپنی ضرورت کو پورا کر لیتا ہے. جیسے اللہ نے ہمیں آنکھیں دی، اگر یہی آنکھیں یہاں ہونے کے بجائے یہاں ہوتی تو انسان کے لیے کتنے مسائل ہوتے. کسی بھی چیز کو دیکھنا ہے تو کیسے دیکھنا پڑتا؟ یوں کر کے دیکھنا پڑتا، بہت ڈیفیکلٹ ہو جاتا. تو جس کو جو چیز جہاں ہونی چاہیے، اتنی بہترین انجینئرنگ کے ساتھ اللہ رب العزت نے اس کو بنایا ہے کہ جتنا آسانی کے ساتھ ایزیلی انسان ورکنگ کرتا ہے اور دوسری کوئی مخلوق ورکنگ نہیں کر سکتی. اسی لیے اس کو احسن تقویم کہا. اسی لیے کہتے ہیں کہ اس وقت دنیا میں سب سے زیادہ قیمتی چیز کیا سمجھی جاتی ہے؟ موبائل. اور موبائل میں سب سے قیمتی چیز کس کو سمجھا جاتا ہے؟ کون سا موبائل؟ آئی فون، ایپل. کہ آئی فون کا مطلب یہ ہے کہ ویری اسمارٹ. لیکن انسان کا وہ بنایا ہوا ہے، اور انسان کو اللہ نے بنایا. تو انسان جتنا خوبصورت ہے اتنا آئی فون خوبصورت نہیں ہو سکتا ہے. کیوں؟ اگر وہ خوبصورت بھی ہے تو اس کو بنانے والا بھی انسان ہے. اگر انسان نہ ہوتا تو آئی فون نہ ہوتا. تو لیکن انسان میں فرق ہوتا ہے. ایک تو یہ کہ ہمیں اتنا بہترین بنا کر وہ زمین پر اللہ نے بھیج دیا، لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا ہم اتنا ہی بہتر انسان بن کر سوسائٹی کے اندر میں زندگی گزارتے ہیں؟ اگر ہم بہترین انسان بن کر سوسائٹی میں زندگی گزارتے ہیں تو ہم سے بہتر روئے زمین پر کوئی نہیں. اور اللہ کی اتنی نعمتوں کے باوجود بھی اگر ہم اپنے آپ کو بہتر انسان نہیں بنا سکے تو ہم سے بڑا بدقسمت کوئی نہیں ہو سکتا. کہ اللہ نے ہمیں مائنڈ دیا، اللہ رب العزت نے ہمیں ٹائم دیا، ہمیں اپورچونیٹیز دی، ہمیں چانس دیے، سب کچھ دیا. یہ سب کچھ کیوں دیا؟ اس کا کوئی فائدہ وابستہ نہیں میرے اور آپ سے. اگر ہم ان ساری چیزوں کو صحیح یوٹیلائز کرتے ہیں، صحیح طور سے اس پر استعمال کرتے ہیں، اس کو یوز کرتے ہیں، تو پورا فائدہ کس کو ہوگا؟ ہم کو ہی ہوگا. اگر سر موٹیویشنل اسپیکر بنے تو انہوں نے محنت کی، تو انہوں نے جو محنت کی اس کا فائدہ کس کو ہوا؟ ان کو ہوا. کہ آج اتنے سارے لوگ سننے کے لیے بےتاب رہتے ہیں. اگر کوئی اچھا ٹیچر بنا تو اس کے اچھا ٹیچر بننے کے پیچھے کس کا ہاتھ ہے؟ صرف اس نے اسٹڈی کی، محنت کی، اچھا ٹیچر بنا. تو آج بچوں کے اندر میں پاپولر ہے، بچے اس کو پسند کر رہے ہیں. تو اس کا مطلب کیا ہے کہ ہم جو بھی کچھ کریں گے، جو بھی اچھا کریں گے، کسی دوسرے کو بعد میں فائدہ ہوگا، لیکن سب سے زیادہ اس کا بینیفٹ اور سب سے زیادہ فائدہ اس کو ہم کو ہوگا. تو ایک انسان ہونے کے اعتبار سے ہم اس چیز کو سوچیں کہ ایک اچھا اور بہتر انسان بننے کے لیے ہم کیا کر سکتے ہیں. اب آپ نے ماشاءاللہ 10 پاس کیا، 12 پاس کیا، اور اس کے بعد ٹفیسٹ ایگزام نیٹ پاس کیا. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے پڑھنے کا جذبہ ہے. کیونکہ ماشاءاللہ 85% اسٹوڈنٹ ہمارے پاس جو آئے ہیں وہ مور دین 500 نیٹ میں مارکس لانے والے ہیں، اسکور کرنے والے. اس کا مطلب آپ آئے ہیں تو کیسے آئے ہیں؟ آپ اسٹڈی کر کر، محنت کر کر، پڑھ کر آپ یہاں پہنچے. اب یہاں آئے آپ، اب یہاں آنے کے بعد آپ نے یہ سمجھنا شروع کر دیا آئی ایم سمتھنگ، میں کچھ ہوں، اس لیے کہ آئی اسکور 530، میں 530 نمبر آئے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر یہ چیز آپ کے اندر آ گئی تو یوں سمجھیے کہ آپ زندگی میں برباد ہونا شروع ہو.
فارسی کے ایک شاعر جن کو ہم نے بچپن میں پڑھا تھا، سعدی شیرازی کہتے ہیں ان کو، تو کہتے ہیں تکبر مکنزی نہار پسر کہ روزے زدستش درائی بسر، کہ میرے پیارے بیٹے کبھی بھی تکبر مت کرو، اپنے آپ کو آئی ایم سم تھنگ اور بڑا مت سمجھو. کیوں؟ اس لیے کہ تکبر کرنے والا ہر جگہ پر ذلیل و خاری ہوتا ہے. تو عام طور پر یہ ہوتا ہے کہ فرسٹ ایئر میں آنے کے بعد بچہ اچھا اسکور کرنے کے بعد اس کے ذہن میں یہ بات بیٹھ جاتی ہے، جبکہ جو لوگ نفسیات کے ماہر ہیں ان لوگوں کا کہنا یہ ہے کہ جو آدمی تکبر کرتا ہے وہ اپنے آپ کو ہوشیار سمجھتا ہے، مگر اس سے بڑا بیوقوف کوئی نہیں. کہا کہ عقل مند آدمی کبھی بھی آئی ایم سم تھنگ کا شکار نہیں ہوتا ہے. جو آدمی ہوشیار ہوتا ہے وہ ہمیشہ متواضع ہوتا ہے، وہ بڑا ہمبل ہوتا ہے، وہ ڈاؤن ٹو ارتھ. وہ اس کو زیادہ یہ نہیں کہ مجھے کوئی نام لے، مجھے کوئی بہت بڑا سمجھے، میرا رسپیکٹ کرے، نہیں، اس کے دماغ میں یہ نہیں ہوتا ہے. وہ یہ سوچتا ہے کہ میری ذات سے دوسرے کو نفع کیسے پہنچے. یہ مینٹلٹی بننے کا آپ کا یہ ٹائم ہے. اگر آپ نے اس ٹائم میں اپنی مینٹلٹی ایسی بنائی کہ نہیں، ہمیں ایک بہترین خادم بن کر بہترین قسم کا انسانی سوسائٹی کو اچھی سروس دینے والا اور اچھی سے اچھی خدمت کرنے والا انسان بننا ہے، تو اس کے لیے آپ کو بہت محنت کرنی پڑے گی. ایک تو آپ کو اسٹڈی میں محنت کرنی پڑے گی، اس لیے کہ یہ انسانی سوسائٹی کو اللہ نے، کریٹر نے ایسا سسٹم بنایا ہے کہ وہ جب تک کہ پڑھے گا نہیں وہاں تک کہ کچھ بنے گا. قرآن میں اللہ فرماتے ہیں اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا، کہ اللہ نے تمہیں تمہارے ماں باپ سے پیدا کیا، لا تعلمون شیئا، اس حال میں پیدا کیا کہ تم ذرہ برابر کچھ جانتے ہو. تو ہر چیز یہاں اس کو سیکھنی پڑتی ہے. آپ دیکھیں گے کہ انڈے میں سے چوزا نکلتا ہے تو 10 منٹ کے بعد دوڑنا کیا کر دیتا ہے، شروع کر دیتا ہے. لیکن انسان کا بچہ پیدا ہوتا ہے تو پیدا ہونے کے بعد بڑے جتن کرنے پڑتے ہیں. پہلے ایسے ہی پڑا رہتا ہے مہینوں تک، پھر اس کے بعد تھوڑا سا حرکت کرنا شروع کرتا ہے، پھر اپنے گھٹنوں کے بل چلنے لگتا ہے، پھر اس کو پکڑ کر چلنا سکھانا پڑتا ہے، تب جا کر وہ. تو یہ اللہ نے یہ سسٹم پورا اس لیے رکھا کہ انسان اس بات کو سمجھے کہ وہ ہر جگہ پر کبھی بھی کسی بھی وقت کسی کا ضرورت مند ہے. وہ بغیر ضرورت کے زندگی نہیں گزار سکتا. اگر وہ ایسا سمجھے کہ مجھے کبھی کسی کی ضرورت نہیں پڑتی ہے یا نہیں پڑے گی تو یہ اس کا غلط سوچنا ہے. ہر موقع پر انسان کو ضرورت ہوتی ہے. تو اس لیے آپ اپنا ذہن یہ بنائیں کہ آپ پڑھنے کے لیے آئے ہیں، آپ کا پورا فوکس کس پر ہونا چاہیے؟ سب سے پہلا آپ کی کتاب پر ہونا چاہیے. اور کتاب 2 طرح کی ہے. ایک تو یہ کہ آپ کو لیکچر دیا جاتا ہے، لیکچر میں بھی آپ کا پورا فوکس ہونا چاہیے اپنے لیکچر کے اوپر کہ میرا ٹیچر کیا پڑھا رہا ہے اور کیا بتا رہا ہے. آپ ٹیچر ادھر پڑھا رہا ہے اور آپ دوسرے کے ہی اپنا سیٹنگ کرنے میں چکر میں پڑے ہوئے ہو تو آپ کامیاب نہیں ہو سکتے. جیسا سر نے کہا ابھی کہ اگر وراٹ کوہلی کھیل رہا ہے اور وہ بجائے بالر کے ہاتھ پر دیکھنے کے اور گیند کو دیکھنے کے بجائے اگر وہ اپنی بیوی کو دیکھنا شروع کر دے کہ بھئی بہت خوبصورت ہے، تو وہ سکسیس ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا ہے. اس لیے کہ فٹ سے اس کی گلی کیا ہو جائے گی، اڑ جائے گی، آؤٹ ہو جائے گا. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ فوکس یہ سب سے امپورٹنٹ ہے اسٹوڈنٹ کی لائف میں، نہیں کسی بھی سکسیس انسان کی لائف میں. کسی بھی سکسیس انسان اگر ٹیچر بھی ہے اور وہ بھی اگر توجہ سے نہیں پڑھاتا ہے، اسٹڈی نہیں کرتا ہے، تو وہ بھی اچھا ٹیچر نہیں ہو سکتا ہے. ڈاکٹر ہے، وہ اچھے سے چیک نہیں کرتا ہے، اچھے سے توجہ نہیں دیتا ہے، تو وہ بھی نہیں. تو فوکس یہ سب سے امپورٹنٹ ہے. تو سب سے پہلی چیز یہ. دوسرے نمبر پر جیسا کہ کہا کہ ہمارے 21 سینچری کا سب سے بڑا پرابلم موبائل. ہم موبائل ایڈکٹڈ نہیں ہونے چاہیے، اس کی عادت نہیں ہونی چاہیے. دیکھو موبائل یہ ضرورت نہیں. 2 چیزیں ہوتی ہیں.
ایک ہوتی ہے ضرورت اور ایک ہوتی ہے خواہش. ضرورت کس کو کہتے ہیں؟ اس کو کہتے ہیں کہ جس کو کیے بغیر انسان زندہ نہیں رہ سکتا. جیسے کھانا ضرورت ہے، اگر نہیں کھائے گا تو کچھ دن کے بعد انسان کیا ہو جائے گا؟ مر جائے گا. سونا بھی ضرورت ہے کہ نہیں سوئے گا تو انسان ڈپریشن میں چلا جائے گا، بیماری میں مبتلا ہو جائے گا. مگر موبائل ضرورت نہیں. آج کے ہمارے معاشرے نے کیا سمجھا کہ موبائل ضروری ہے. کیوں ضروری ہے بھائی؟ آج سے 10-15 سال پہلے دنیا میں موبائل لوگوں کے پاس ہوتے تھے؟ نہیں ہوتے تھے. ہم نے بھی دیکھا ہے. تو کیا موبائل نہیں تھے تو لوگ مر گئے؟ نہیں، بلکہ چین کی زندگی جیتے تھے. اور موبائل آنے کے بعد زندگی ہمارے ایک دوست ہیں حاجی رفیق سردار صاحب، بوٹسوانا میں، وہ آدھی کنٹری کے مالک ہیں. کتنے؟ آپ بلیو نہیں کریں گے، میں 2019 میں جب ان کے پاس گیا تو موبائل کیری نہیں کرتے، موبائل نہیں ان کے پاس. تو میں نے کہا بھائی صاحب آپ موبائل نہیں رکھتے ہیں؟ کہا یہ ٹینشن کون پالے؟ کہا کھانے بیٹھے تو رنگ بج رہی ہے تو کھانے موبائل پہ بات کرو، آپ واش روم گئے تو وہاں رنگ بج رہی ہے، یہ کون ٹینشن پالے؟ کہا میں موبائل نہیں رکھتا ہوں، لینڈ لائن ہے، جس کو بھی فون کرنا ہو لینڈ لائن پہ کرے اور میں بھی لینڈ لائن ہی یوز کرتا ہوں. اب اتنا بڑا بزنس مین جو آدھی کنٹری کا مالک ہے وہ موبائل کے بغیر زندگی گزار رہا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ موبائل ضرورت نہیں ہے. تو اس لیے ہمارے اسٹوڈنٹ کو ایک رولز تو ہمارے یہاں پر ہونا چاہیے کہ کلاس میں موبائل لے کر نہیں آنا چاہیے. اس لیے کہ آپ وائبریٹ رکھو، آپ کچھ بھی رکھو، جب آپ کو ٹیچر ٹیچنگ کر رہا ہے آپ کا موبائل وائبریٹ ہوگا، آپ کی توجہ اور آپ کا ذہن وہاں سے ہٹ کر یہاں آ جائے تو آپ اچھے طور پر پڑھ ہی نہیں سکتے. تو اس لیے آدمی اپنی زندگی کا سسٹم بنائے. وہ کیا سسٹم؟ کہ آپ اپنا پورا نظام بنائیں کہ صبح اتنے بجے اٹھنا ہے، مجھے فجر کی نماز پڑھنی ہے، قرآن کی تلاوت کرنی ہے، دعا کرنی ہے، اس کے بعد مجھے کیا کرنا ہے؟ اپنی اسٹڈی کرنی ہے، کلاس میں جانا ہے اور پورے فوکس کے ساتھ لیسن کو سننا ہے. اس کے بعد دوپہر میں لنچ لیا، پھر کلاس گئے، پھر پورا ہوا، ظہر کی نماز پڑھنی ہے، مجھے اپنا کام کرنا ہے. اور ایسے آپ نظام بنائیں کہ آپ ٹائم ٹیبل طے کر دیں کہ میں موبائل صبح میں 5 منٹ یوز کروں گا، دوپہر میں 10 منٹ یوز کروں گا، شام کو 5 منٹ یوز کروں گا، رات میں 15 منٹ یوز کروں گا. آپ جب یہ بنا دیں گے پھر آہستہ آہستہ اس کو کم کرتے جائیں. آپ دیکھیں گے کہ آپ اتنی پرسکون زندگی آپ کی ہو جائے گی اور اتنے اچھے انداز میں آپ اسٹڈی کریں گے کہ آپ ایک ہفتے کے بعد کہیں گے کہ اچھی ٹپ ملی تھی اور اچھا ہم کو آئیڈیا ملا اور ہمیں اس میں مزہ آتا. تو اس لیے موبائل، میں تو یہ کہتا ہوں کہ بچے کے پاس موبائل ہونا ہی چاہیے. آپ کے پاس موبائل بھی ہے تو آپ کے پاس ایسے ہی پڑا رہے. جب آپ کو اسٹڈی کی ضرورت ہے تو آپ اس کو یوز کریں، ورنہ آپ کو وہ ریل دیکھنے کی عادت ہو گئی، چھوٹے چھوٹے آپ کو شارٹ دیکھنے کی عادت ہو گئی، تو یہ نشہ ہے. 21ویں صدی کا نشہ یہ آنکھ کا نشہ ہے، یہ نشہ ہے. یہ نشہ آپ کے دماغ پہ سوار ہو گیا تو یہ ڈرگ سے زیادہ خطرناک ہے. یہ جتنے بھی نشے ہیں ان تمام نشوں میں سب سے خطرناک نشہ اس وقت اگر کوئی ہے تو وہ موبائل. اور آپ اپنے یعنی 12 سال وہاں محنت کی، نیٹ کے لیے آپ نے سال 2 سال 3 سال محنت کی، آپ نے 15 سال 17 سال محنت کی، وہ آپ کی ساری محنت پر پانی پھر گئے. نہ آپ اپنے پیرنٹس کے کسی کام کے رہیں گے، نہ آپ اپنی زندگی میں کبھی کسی کام آئیں گے، اور پھر آپ کو سوائے پچھتاوے کے اور کچھ ملے گا نہیں. لہذا اس بنا پر اس بات کو آپ سمجھیں کہ میں آپ سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ آپ موبائل سے دور رہیں اور اس کی عادت نہ ڈالیں. اور تیسری بات وہ یہ ہے کہ ہمیں اپنے کیریکٹر کو اچھا بنانا. ہمارا دوست جیسے سر نے بتایا کہ اچھے آدمی سے دوستی کرے، اگر اچھا دوست نہیں ملتا ہے تو کتاب سے دوستی کرے. ہمارا عربی کا ایک شاعر ہے متنبی، وہ کہتا ہے اعز مکان فی الدنیا سج صابحی وخیر جلیس فی الزمان کتاب. کہ دنیا میں اگر بہترین دوست کوئی ہو سکتا ہے تو وہ بکس ہو سکتی ہے، وہ کتاب ہو سکتی ہے. اس سے زیادہ بیسٹ فرینڈ اور کوئی ہو سکتا نہیں ہے. ایسے ایسے لوگ اس کا دیکھیں گے دنیا میں، ایسے ایسے لوگ
ایک مرتبہ طوفان آیا سمندر میں، تو کشتی ڈوبنے کی بالکل قریب تھی. ایک آدمی کو دیکھا کہ وہ بوجھ پڑا ہے، تو دوسرا آدمی کا کہتا ہے لوگ اپنی جان بچانے کی کوشش کر رہے ہیں اور آپ بوجھ پڑ رہے ہیں. کہا مجھے 2 منٹ بھی اگر میں بک پڑھ لوں گا تو میرا مرنے سے پہلے اس طرح سے بک پڑھنا میرے لیے اچھا ہے، مجھے ایسا محسوس ہوتا ہے. اس لیے میں ڈوب گیا تھا چلے ہوئے، لیکن میں اپنا پڑھنا نہیں چھوڑ سکتا. تو ایسا جیسے موبائل کا نشہ ہوتا ہے، ایسے آپ کو اسٹڈی کا نشہ ہونا چاہیے. جب یہ نشہ آپ کے دماغ میں بیٹھ جائے گا تو پھر آپ کامیاب ہیں. تو اس لیے آپ اپنے آپ کو بہترین انسان بنانے کی کوشش کریں، اچھے دوستوں سے دوستی کریں، اور پورا ٹائم آپ اپنی تعلیم کے اوپر متوجہ ہو اور اپنے ٹیچر کا رسپیکٹ کریں. آپ اگر آدمی بڑے کا رسپیکٹ نہیں کرتا ہے وہ کبھی بھی بڑا نہیں بن سکتا. اس لیے کہتے ہیں کہ 2 چیزیں انسان کی زندگی میں بہت ضروری ہیں. ایک یہ ہے کہ بڑے کا رسپیکٹ کرنا، اور دوسرا یہ ہے کہ اپنے ٹائم کو صحیح استعمال کرنا. عربی میں کہتے ہیں کہ اگر آپ نے وقت کو صحیح سسٹم کے ساتھ استعمال کیا تو ٹھیک ہے، ورنہ وہ وقت آپ کو کاٹ کر آگے بڑھ جائے گا. وہ رکے گا نہیں آپ کے لیے کہ میں انتظار کروں کہ آپ کیا کر رہے ہیں کیا نہیں کر رہے ہیں، نہیں، وہ تو آپ کو کاٹ کے نکل جائے گا. تو آپ اس کو صحیح استعمال کرو یا پھر وہ آپ کو بیکار کر کر ایسے ہی آگے نکل جائے گا. تو اس لیے اپنے وقت کا صحیح استعمال کرنے کی پوری کوشش کریں. اور آخر میں جیسا کہ سر کے ساتھ ہم پچھلے 1 سال میں 3-4 مرتبہ آ گئے اور ہم لوگ آتے رہیں گے، ہمارا مقصد یہ ہے کہ آپ یہاں پر آئے ہیں تو بہترین ڈاکٹر اور بہترین ڈاکٹر سے پہلے بہترین انسان بن کر جائیں. یہ ہمارا صرف یہی ہمارا خواب ہے، اس کے علاوہ اور کوئی خواب نہیں ہے. ہم نہیں چاہتے ہیں کہ آپ پیسے دو، آپ رسپیکٹ کرو، لیکن آپ کی رسپیکٹ فیوچر کے اندر میں پوری دنیا کرے، ہم یہ چاہتے ہیں. تو اس لیے آپ اس چیز کو آپ پوری توجہ کے ساتھ یہ کریں، اور جو بھی پروگرام یہاں پر کیا جائے وہ سب آپ کے فائدے کے لیے. دیکھو اسٹرگل تو اٹھانا پڑے گا، اسٹرگل اٹھائے بغیر دنیا کے اندر میں کبھی کوئی چیز آپ کو نہیں ملے گی. آپ کو تکلیف اٹھانی پڑے گی، لیکن آپ تھوڑی تکلیف اٹھائیں گے تو پوری زندگی اس کا مذاق اٹھائیں گے، اور تھوڑی تکلیف سے آپ بھاگیں گے تو پوری زندگی آپ پریشان رہیں گے. تو آدمی 2-4 سال اسٹرگل اٹھائے، بہتر یہ کہ آدمی 50 سال تک اس کے بعد اسٹرگل اٹھائے. تو عقل مند یہ ہے کہ بھائی ابھی ہم تکلیف اٹھا کر اپنے آپ کو اچھا بنانے کی کوشش کریں، تاکہ اگلے ہمارے 50-60 سال اور مرنے کے بعد کی زندگی سکون اور اطمینان کے ساتھ کیا ہو ہماری گزرے، اس کی کوشش کریں. اور آخر میں جیسا کہ ہمارے کالج میں پروگرام چل رہا ہے بلڈ ڈونیشن کا، تو بلڈ ڈونیشن میں آپ بڑھ چڑھ کر حصہ لیں. تاکہ کیوں؟ اس لیے کہ آپ کا جو بلڈ آئے گا اس کو بیچا نہیں جائے گا، جو ضرورت مند آئے گا اس کو دیا جائے گا. تو حدیث جیسے میں نے آپ کو سنائی، حضور فرماتے ہیں خیر الناس ينفعهم للناس، لوگوں میں سب سے بہترین انسان وہ ہے جو لوگوں کو زیادہ سے زیادہ نفع پہنچائے. تو آپ اپنے ذات سے کیسے دوسروں کو نفع پہنچے، کسی بھی طرح سے، اچھے بول کر، کسی کا رسپیکٹ کر، کسی کے ساتھ اچھی طریقے سے پیش آ کر، اخلاق کے ساتھ پیش آ کر، کسی کو اپنا بلڈ ڈونیٹ کر، جس طرح سے بھی انسان کے ذہن و دماغ میں کی بات ہونی چاہیے کہ وہ مفاد پرست ہونے کے بجائے وہ لوگوں کو نفع پہنچانے والی سوچ اور فکر رکھنے والا ہونا چاہیے. آج کی دنیا کیسی ہو گئی ہے کہ وہ ہر ایک اپنا مفاد ہر جگہ پر ڈھونڈ رہا ہے کہ میرا کوئی نفع ہو جائے، کسی کا نقصان ہو، کسی کا کچھ بھی ہو جائے، مجھے اس سے مطلب نہیں. یہ بڑی خطرناک دنیا ہے. یہ پڑھی لکھی سائنس اور ٹیکنالوجی کے 21ویں صدی میں ایسی انسان اور ایسی سوسائٹی انسان کی ہوگی، یہ کبھی سوچ بھی نہیں سکتے. اتنا سب کچھ ہونے کے بعد بھی اگر ہم صرف مفاد پرستی کے ساتھ زندگی گزارتے ہیں تو ہم سے بدتر ہوئی زمین پر کوئی نہیں ہو سکتا ہے. لہذا ہم یہ کوشش کریں کہ جو بھی پروگرام ہو اس میں دلچسپی کے ساتھ حصہ لیں. ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت آپ کو بہترین انسان بنائے، بہترین ڈاکٹر بنائے، اور آپ کو پوری زندگی سکون اور اطمینان کے ساتھ، عزت کے ساتھ آپ گزاریں، اور مرنے کے بعد بھی آپ کو اطمینان والی جنت کی زندگی نصیب ہو. ہم ایسے ہی آپ کے لیے دعا کرتے ہیں، اور اللہ رب العزت سے ہم یہ بھی دعا کرتے ہیں کہ ہر قسم کے شرور و فتن سے اللہ حفاظت فرمائے. میں ڈین سر اور ہمارے پروفیسر اور ٹیچرز اور اسٹوڈنٹ سب کا میں بہت بہت مشکور و ممنون ہوں
کہ آپ حضرات نے بڑی توجہ کے ساتھ بات سنی. میں امید کرتا ہوں کہ آپ اس پر عمل کرنے کا مکمل ارادہ اور نیت کریں گے تو انشاءاللہ زندگی میں سے فائدہ ہوگا اور یہی ہماری کامیابی ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ماشاءاللہ پارٹیسپیٹ کر رہے ہیں ابھی, بلڈ ڈونیٹ کرنے والے ہیں سب لوگ. کتنے لوگ؟ ماشاءاللہ اتنے لوگ. تو سارے جونیئرز کو آپ لوگ کیا بولیں گے؟ ہم نے اس ہاسپٹل کو خون اور پسینہ دیا ہے, تو ان کے لیے ایک بڑا موٹیویشن ہو جائے گا انشاءاللہ. کنگریچولیشنز, گڈ جاب, ویری گڈ. I request all the dignitaries to kindly take the chair for a photo session. I request students to please be prepared yourself for the photograph. Itu